السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آج میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ خوشگوار زندگی کے کچھ اصول اس موضوع پر بات کروں گی۔ میری یہ گفتگو جو ہے یہ شیخ عبد الرحمن سعدی کی کتاب الوسائل المفیدہ للحیات السعیدہ پر بیسڈ ہے، بیسڈ ٹو ہیپی لائف۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے خوشگوار زندگی نصیب ہو۔ ہر شخص کا یہی دل چاہتا ہے کہ وہ اچھی زندگی بسر کرے، مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، بچہ ہو، کسی ملک کا، کسی نسل، کسی رنگ کا ہو، لیکن ہر شخص کی تمنا یہی ہے کہ اس کی زندگی اچھی ہو۔ اور اچھی زندگی حاصل کرنے کے لیے اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دین مذہب کے لوگ جو ہیں وہ کوششیں کرتے ہیں، اس پر طرح طرح کی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ ہیپی نظر نہیں آتے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے، قرآن مجید میں ہمارے لیے اس کے بارے میں کیا رہنمائی، کیا تعلیم دی گئی۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے اور اس میں انسان کو طرح طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان مسائل کے حل کے لیے انسان مختلف طریقے اختیار کرتا ہے، لیکن بسا اوقات وہ طریقے فائدہ نہیں دیتے۔ کیا خوشگوار زندگی کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی سے سارے غم نکل جائیں، سارے امتحان نکل جائیں، اسے کوئی مشکل پیش نہ آئے، وہ جیسا رہنا چاہتا ہے ویسا رہے، تو وہ زندگی اس کی خوشگوار زندگی ہے؟ تو حقیقت میں خوشگوار زندگی ہے کیا، اچھی زندگی ہے کیا؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ہم سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی غم ہی نہ رہے، کوئی مشکل ہی نہ رہے، کوئی امتحان ہی نہ رہے، تو یہ پاسبل نہیں، یہ ممکن نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتا دیا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے، تمہاری آزمائش کریں گے، اور اس لیے بھی کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے زندگی اور موت بنائی اس لیے تاکہ وہ تمہارا امتحان لے کر دیکھے، تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں اچھے کام کرتا کون ہے۔ تو امتحان تو ہوگا، آزمائش تو آئے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی بتا رہے ہیں کہ ضرور آزمائش کروں گا، اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر یہ بھی ہمیں بتا دیا کہ زندگی کا مقصد ہی انسان کو مختلف امتحانوں سے گزارنا ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، کہ جو کوئی نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، بس وہ مومن ہو، تو ہم اسے ضرور اچھی زندگی بسر کروائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھی زندگی بھی ہے، تو ایک طرف امتحان ہے اور ایک طرف اچھی زندگی کی بشارت دی جا رہی ہے، اور بہترین اجر اور بہترین صلے اور بہترین انعام کی بشارت دی جا رہی ہے۔ تو یہ دو چیزیں اکٹھی کیسے ہو سکتی ہیں؟ ان کو کیسے اکٹھا کیا جائے؟ تو بات یہ ہے کہ اچھی زندگی کا یہ مطلب نہیں کہ امتحان ختم ہوں گے، امتحان تو ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف ہوگا، والجوع بھوک ہوگی، ونقص من الاموال مال کم ہوگی، والانفس جانیں کم ہوگی، والثمرات پھلوں کی رزق کی کمی ہوگی، یہ سب کچھ تو ہوگا، لیکن ان سب چیزوں کی کمی کے باوجود خوش رہنا آنا چاہیے۔ یہ ہے اصل ایمان، یہ ہے اصل خوشگوار زندگی، اور یہ نصیب نہیں ہوتی مگر اس کو جس کے اندر ایمان ہو، جس کے اندر نیک کاموں کی طلب ہو، کوشش اور ہمت ہو، اور وہ نیک کام کرتا رہے۔ تو یہ چیزیں انسان کو سکون عطا کرتی، یعنی اگر کسی شخص کے اندر ایمان ہے، تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی زندگی طوفانوں میں بھی، اندھیروں میں بھی، مشکلات میں بھی، بیماری میں بھی، ہر پریشانی میں اس کی زندگی پرسکون ہوگی۔ تو سکون کا تعلق اگر سے بیرونی ماحول سے ہوتا ہے، لیکن جب تک سکون اپنے دل کے اندر نہیں ہوتا، جب تک اطمینان اور چین انسان کے اپنے اندر نہیں ہوتا، اس وقت تک انسان کہیں بھی سکون نہیں پا سکتا۔ اگر سکون صرف باہر ہوتا تو آپ دیکھیے کہ جو لوگ بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں، دنیا کی ہر نعمت انہیں میسر ہے، پھر تو وہ سب سے زیادہ پرسکون ہوتے ہیں۔ جن کو دنیا میں سب سے زیادہ نعم اور فیم ملا، بڑے بڑے سیلیبریٹیز، بڑے بڑے فلم سٹارز اور بڑے بڑے مختلف فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ، جن کی قابلیت اور جن کی شہرت کا لوہا دنیا مانتی، پھر تو چاہیے تھا کہ وہ سب سے کامیاب لوگ ہوتے اور سب سے خوشحال لوگ ہوتے۔ لیکن اگر آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں، گوگل پہ جائیں اور دیکھیں کہ سب سے زیادہ خودکشی کن لوگوں نے کی، تو وہ آپ دیکھیں گے کہ غریب لوگوں نے نہیں کی، وہ بیمار لوگوں نے نہیں کی، وہ دنیاوی مشکلات میں پڑے ہوئے لوگوں نے نہیں کی، کہ جن کو دنیا پوری طرح ملی نہیں تھی۔ سب سے زیادہ خودکشی کرنے والے لوگ وہ ہیں
کہ جنہیں دنیا زیادہ مل گئی، جنہیں زیادہ شہرت مل گئی، زیادہ عزت مل گئی، زیادہ بڑا نام مل گیا، اور انہوں نے دنیا کی ہر نعمت دیکھ لی، لیکن اس کے باوجود، ہر چیز پانے کے باوجود، جب انہیں خوشی نہیں ملی تو انہوں نے اپنے آپ کو ختم کر دیا۔ اور بڑے بڑے مشہور نام آپ کو ملیں گے کہ لوگ تمنا کرتے ہیں کہ ان جیسی زندگی ان کو ملے، لیکن حقیقت کیا ہوئی، اینڈ رزلٹ کیا ہوا، انجام کیا ہوا، کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو ہی ختم کر دیا، خود کو ہی قتل کر دیا۔ تو جو شخص ایک خوشگوار زندگی بسر کر رہا ہو، ہیپی لائف بسر کر رہا ہو، وہ خود کو قتل نہیں کرتا۔ یا یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کا دماغ چل جائے تو وہ خود کو ختم کر دے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود کو ختم وہی کرتا ہے جو ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، جو غموں کا شکار ہوتا ہے، جس کے لیے جینے کی کوئی تمنا، آرزو اور کوئی چیز دنیا میں باقی نہیں رہتی۔ تو ایسا شخص پھر جینا ہی نہیں چاہتا۔ تو اس صورت میں انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ پھر اگر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں ضرور اچھی زندگی بسر کراؤں گا، تو آخر وہ کیا چیز ہے جو اچھی زندگی کا باعث بنتی؟ تو وہ دو چیزیں ہیں جو بنیاد میں ہیں، اور وہ ہے ایمان اور عمل صالح۔ ایمان اور عمل صالح۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہم واقعی خوشگوار زندگی چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنے ایمان کی تجدید کرنی ہے، اپنے ایمان کو بہترین بنانا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اچھے عمل کرنے ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ عمل صالح جو ہے، اچھے اعمال جو ہیں، وہ ایمان کا حصہ ہے، they are part of ایمان۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تاکید کے لیے ایمان اور عمل صالح دونوں قرآن مجید میں بارہا ایک جگہ پر بھی منشن کیے گئے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اپنے ایمان اور عمل صالح کا جائزہ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل آنے پر، تکلیف آنے پر مومن کا جو حال بتایا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایمان کتنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر۔ مومن کا معاملہ بھی بہت عجیب ہے، اور بے شک اس کا معاملہ سارے کا سارا خیر پر مبنی ہے، اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن، اور یہ چیز مومن کے سوا کسی اور کو نصیب ہی نہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیرا لہ، کہ اگر اسے کوئی خوشی ملتی تو اس پر وہ شکر ادا کرتا ہے، نعمت ملتی تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے شکر ادا کرتا ہے، اس میں خوش ہوتا ہے، اللہ سے راضی ہوتا ہے، تو یہ اس کے حق میں بہتر ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی، کوئی مشکل آتی، تو وہ صبر کرتا ہے، اور یہ حال اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ یعنی صبر کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لیتا ہے اور بہترین اجر پا لیتا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اجر ہے صبر کرنے والوں کے لیے جس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ خلاصہ کیا ہے کہ دو لوگ ہیں، مثلا مثال سے سمجھیں، دو لوگ ہیں، دونوں کو ایک جیسی نعمت ملتی، لیکن دونوں کا رویہ مختلف ہوتا ہے۔ ایک کو ملتی ہے تو وہ اس کو اپریشیٹ کرتا ہے، اور جب ہم نعمت کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس پر شکر ادا کرتے ہیں، تو فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ ہم اس کا ذکر کرتے ہیں۔ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ہم جب منہ سے بول کے کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، ہم جب سامنے والے انسان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جب ہم اس نعمت پر خوش ہوتے ہیں، تو اس سے ہمارے دل کا حال اچھا ہوتا ہے۔ لیکن یہ بتائیے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو نعمتوں کو دیکھ سکے اور پھر ان کو پہچان کر ان پر شکر بھی ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ مومن کو ہر وقت پریشانی نہیں رہتی، صرف ایمان کی نشانی پریشانی نہیں ہے، مومن کو خوشی بھی نصیب ہوتی ہے، لیکن مومن خوشی پا کر خوش ہونا جانتا ہے، جبکہ دوسرے لوگ خوشی پا کر خوش ہونے کا طریقہ نہیں جانتے۔ اگر کوئی شخص شکر کی عادت رکھتا ہے تو یہ اس کی خوشگوار زندگی کی علامت ہے کہ وہ ایک خوش باش شخص ہے، کیونکہ شکر کا اپوزٹ کیا ہے؟ ناشکری۔ اچھا، جب ناشکری ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو انسان کمپلینٹ کرتا ہے کہ یہ کیا، مثلا آپ کو کسی نے پانی پیش کیا تو آپ اس پہ شکریہ ادا نہیں کر رہے۔ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ جس گلاس میں اس نے آپ کو دیا وہ آپ کو پسند نہیں آیا۔ حالانکہ گلاس کوئی بھی ہو، جو پانی اس کے اندر ہے، آپ کو شکریہ تو اس پر ادا کرنا چاہیے کہ وہ آپ کی پیاس بجھانے والا ہے۔ تو دو طرح کے مائنڈ ہوتے ہیں، ایک اس نعمت پر نظر رکھتے ہیں جو ان کو ملی ہے، آس پاس کی چیزوں کو بلا دیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ اس نعمت کو تو بھول جاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ پھول کے ساتھ کانٹے ہیں ان کا ذکر بہت کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ روتے ہی رہتے ہیں، وہ خوشگوار زندگی بسر کر ہی نہیں سکتے، وہ خوش ہو ہی نہیں سکتے، ان کو خوش ہونا آتا ہی نہیں، تو خوشگوار زندگی کہاں سے ہو؟ تو جو شخص شکر ادا نہیں کرتا وہ خوشگوار زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اس کے برعکس وہ شخص جو شکر ادا کرتا ہے وہ ہر دم خوش رہتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے کہ میں نے کچھ پایا ہے، اور پانے کا احساس جو ہوتا ہے وہ آپ کو خوش کر دیتا ہے کہ مجھے یہ چیز ملی۔ کچھ لوگ بچوں کی پیدائش پر خوش ہوتے ہیں،
کہ اللہ نے ہم کو ایک نعمت دی. ریسنٹلی میں نے کسی کو وزٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے بچوں کی آواز اتنی اچھی لگتی تھی، تو میں گھبرا رہی تھی کہ ہمارے ساتھ سب نواسی تھے، شور کرنے والے بچے اور ادھم مچانے والے. تو کیونکہ چھوٹے بچوں کو آپ جتنا چاہے سمجھا لیں، وہ وہی کرتے ہیں جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے. وہ کسی چیز کو دیکھیں گے ایک دم شور مچا دیں گے، انہیں بھول جائے گا کہ مجھے چپ رہنا ہے. چپ رہنا نہیں جانتا. تو وہ کہنے لگی کہ میں تو بچوں کے جو آوازیں ہیں مجھے تو میوزک کی طرح لگتی ہیں، میں تو ہر آواز میں خوش ہوتی ہوں. آپ اس بات کی فکر ہی نہ کریں کہ میں بچوں کی وجہ سے پریشان ہوں. اکثر مائیں بچوں کی آواز سے چڑتی ہیں، خبردار جو بولے، اور ان کو برا بھلا کہتی رہتی. اپنوں کو، کسی دوسرے کے بچے کو کہاں برداشت کریں گے جو اپنے کو نہیں کر سکتے. ان لوگوں کو سوچیے جن کے پاس بچے نہیں، جن کے گھر میں اولاد نہیں، اور وہ اس پر کتنے پریشان ہوتے ہیں. اسی طرح بعض لوگ گھر میں کام کے اوپر بہت خوش ہے، اتنا کام بکھر گیا ہے، برتن دھونے والے ہیں، کپڑے دھونے والے. ارے سوچیے لوگ ہیں تو یہ کپڑے اور برتن دھونے کے لیے ہے نا. اگر آپ کے گھر میں کوئی ہوتا ہی نا اور آپ کو تنہا زندگی بسر کرنی پڑتی تو وہ کیسی زندگی ہوتی. تو جس وقت بھی کوئی چیز بادر کرنے لگے اس وقت انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے. اور یہ شکر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا معنی کیا بتایا، مومن کا حال کیا بتایا، کہ وہ نعمت کو پا کر شکر ادا کرتا ہے، یہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. اور یہی دراصل ایمان کے ساتھ خوشگوار زندگی ہے. دوسری حالت تکلیف کی حالت، بیماری ہے، کوئی فوتگی ہو گئی ہے، بچے پریشان کر رہے ہیں، کوئی اور بھی ایسی ہی تکلیف ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ صَبَرَ، تو وہ اس پر صبر کر لیتا ہے، اللہ سے ناراض نہیں ہوتا. اور اس وقت وہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے کہ میرے رب نے مجھے چن لیا یہ نیکی کمانے کے لیے. تو اس پر اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ تکلیف والوں کا قیامت کے دن اجر کیا ہوگا، تو وہ وقت تمنا کرے گی کہ کاش دنیا میں ہماری حیثیت ٹینکیوں سے کاٹ ڈالی جاتی اور ہم بھی آج یہی اجر پاتے جو ان لوگوں کو ملا. لیکن جس شخص کے پاس ایمان نہیں ہوتا اس پر تکلیف بہت بڑی آفت بن کے گزرتی، اور اس کا ایمان بھی چلا جاتا ہے اور اس کے نیک عمل بھی چلے جاتے ہیں اور اس کی زندگی مزریبل ہو کر رہ جاتی ہے. کبھی انسان یہ سوچے کہ جو تکلیف آئی ہے وہ تو ٹل کے نہیں رہے گی، ختم نہیں ہوگی جب تک اللہ نہیں چاہے. وہ تو جب ہی ختم ہوگی جب اللہ چاہے. تو بے چین ہونے سے تو فائدہ کچھ نہیں. تو مجھے اسے ایکسپٹ کر لینا چاہیے، اسے قبول کر لینا چاہیے کہ یہ تو اب آ گئی، اب ایسا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے ہم سردی آتی ہے تو اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، سویٹر نکال لیتے. اور اسی طرح جب گرمی آتی ہے تو ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو چینج کر لیتے ہیں. ہم گرمی کو اپنے گھر کے کمرے کو تو اے سی لگا سکتے ہیں، کیا سارے شہر کو اے سی دے سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن پھر کیا ہوتا ہے، ٹھنڈے پانی سے نہا رہے ہیں اور کپڑے ایسے پہن رہے ہیں، گھر کے انتظام ایسے کر رہے ہیں.